اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، چیف جسٹس رانا گلزار احمد صاحب اپنی ریٹائرمنٹ یعنی 1 فروری سے پہلے پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں تاریخ رقم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی سینئر جج جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ فیصلہ 5-4 کی اکثریت کی بنا پر ہوا ہے، یعنی جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے 4 لوگوں نے مخالفت کی اور 5 لوگوں نے ان کے حق میں ووٹ دیا۔ ناظرین، سپریم جوڈیشل کمیشن میں یہ فیصلہ ہونے کے بعد اب اس فیصلہ کی حتمی منظوری کے لیے اس معاملہ کو سپریم کورٹ کی پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ وہاں پر کچھ قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ ناظرین، جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے ستمبر کے مہینے میں جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا، تو اس اجلاس میں یہ معاملہ 4-4 سے برابر ہو گیا تھا۔ ناظرین، ججز کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کے حوالے سے سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا کرتا ہے، اس میں کل 9 افراد شامل ہوا کرتے ہیں۔ ان 9 افراد میں سے ایک سابق جج بھی ہوا کرتا ہے۔ پچھلی بار جب ستمبر میں یہ اجلاس ہوا تھا تو اس وقت اس اجلاس میں جو سابق جج تھے وہ جسٹس ریٹائر دوست محمد تھے۔ انہوں نے اس وقت جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تعیناتی پر مخالفت کی تھی، لیکن اب چونکہ سابق جج دوست محمد کی مدت پوری ہو چکی تھی، اب ان کی جگہ پر سابق جج جسٹس سرمد جلال عثمانی تھے۔ جسٹس سرمد جلال عثمانی نے جسٹس عائشہ ملک کے حق میں ووٹ دیا، تو اس طرح جسٹس عائشہ ملک کے حق میں 1 ووٹ کا اضافہ ہو گیا، جس سے ان کی سپریم کورٹ میں تعیناتی کی راہ ہموار ہو گئی۔ ناظرین، ان دنوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں بہت پریشان اور غصے میں دکھائی دیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا۔ اس طرح ان پر سپریم جوڈیشل کونسل میں
کافی دیر یہ کیس چلتا رہا، لیکن جب سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ سامنے آیا تو وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے صدارتی ریفرنس یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے یہ صدارتی ریفرنس دائر کرتے ہوئے اس میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، یعنی قانونی لحاظ سے یہ صدارتی ریفرنس ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ کیس ایف بی آر کو بھجوا دیا اور کہا کہ ایف بی آر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملات کی چھان بین کرے اور 6-7 ماہ کے اندر ایف بی آر اپنی رپورٹ فائنل کر کے سپریم جوڈیشل کونسل میں جمع کروائے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل ایف بی آر کی اس جاری کردہ رپورٹ کو دیکھے گی، اور اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب واقعی قصوروار پائے گئے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف از خود نوٹس لے گی۔ تو ناظرین، سپریم جوڈیشل کونسل کے اس فیصلے کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے چیلنج کر دیا۔ ایف بی آر کیونکہ حکومت کے ماتحت چلنے والا ایک سرکاری ادارہ ہوتا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے موقف اختیار کیا کہ میرا کیس ایف بی آر کو بھیج کر عدلیہ کی آزادی کو حکومت کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، لہٰذا اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر ثانی اپیل کا کیس چل پڑا۔ اس وقت سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حمایتی ججز کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ نظر ثانی اپیل جو تھی اس پر 10 رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا، لیکن جب اس 10 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تو 10 میں سے 6 ججز نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں فیصلہ دیا اور 4 ججز نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ اس طرح 6 اور 4 کی اکثریت سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح ان کو رعایت مل گئی اور حکومتی اپیل جو تھی وہ خارج ہو گئی۔ لیکن کچھ دن بعد حکومت نے بھی اسی کیس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے یہ کہہ کر حکومتی درخواست خارج کر دی کہ کسی ایک ہی کیس پر 2 بار نظر ثانی کی درخواست نہیں دی جا سکتی، لیکن حکومت نے رجسٹرار آفس کے لگائے ہوئے اعتراض کو دور کر کے یہ موقف اختیار کیا کہ پہلی بار جو نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی تھی وہ ہم نے نہیں دی تھی، وہ نظر ثانی کی درخواست جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دی تھی، اور حکومت تو اب پہلی بار اپنی نظر ثانی اپیل کا حق استعمال کر رہی ہے۔ تو ناظرین، نظر ثانی پر نظر ثانی اپیل جو ہوتی ہے اس کو کیوریٹو سسٹم کہا جاتا ہے۔ حکومت نے جو نظر ثانی اپیل کی درخواست دائر کی اس میں حکومت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز پر مشتمل اس اپیل کی سماعت کے لیے بینچ بنایا جائے، یعنی سپریم کورٹ میں کل 17 ججز ہوتے ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نکال کر باقی 16 ججز رہ جاتے ہیں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ تمام 16 ججز اس بینچ کا حصہ بنیں اور وہ اس کیس کو سنیں اور بعد میں اس کیس پر فیصلہ سنائیں۔
حکومت کی جانب سے جو نظر ثانی اپیل دائر کی گئی وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، وزیر قانون فروغ نسیم اور ایف بی آر کی جانب سے، یعنی ان کی جانب سے نظر ثانی کی اپیل دی گئی۔ ایف بی آر نے کھل کر اپنا موقف پیش کیا اس نظر ثانی اپیل میں۔ ایف بی آر نے درخواست میں لکھا کہ جب ہمیں اس سارے معاملے میں فریق بنایا گیا تھا تو پھر ہمیں سنے بغیر ہی کیوں فیصلہ دے دیا گیا؟ ہمیں تو سنا ہی نہیں گیا۔ تو ناظرین، یہ حکومتی درخواست ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام 16 ججز اس کیس کو سنیں، اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ہی پوری نہیں ہو رہی۔ ہر 2-3 ماہ بعد سپریم کورٹ میں سے کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے۔ اب جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ میں تعینات ہونے جا رہی ہیں، تو اب ان کی تعیناتی کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد تو پوری ہو جائے گی، لیکن 1 فروری کو چیف جسٹس رانا گلزار احمد صاحب اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس طرح پھر سے ایک جج کی تعداد کم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک جج فروری کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، پھر اپریل کے مہینے میں بھی ایک جج صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے، اس کے بعد اگست کے مہینے میں بھی ایک جج صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، حکومتی درخواست اسی لیے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس طرح کی درخواست پر فیصلہ ہونے میں کم از کم 6-7 ماہ تو لازمی لگ جاتے ہیں۔ حکومتی درخواست ستمبر-اکتوبر کے مہینے میں جا کر سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اس بات کے زیادہ چانس ہیں، کیونکہ ستمبر-اکتوبر کے بعد پھر کسی جج کی ریٹائرمنٹ اتنی قریب نہیں ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے پاس اتنا وقت ضرور ہوگا کہ اس نظر ثانی اپیل کو سنا بھی جائے اور فیصلہ بھی ہو جائے۔ لیکن ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اب تک کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ہر جج کے ریٹائر ہونے کے بعد ان کی پسند کا جج ہی سپریم کورٹ میں تعینات ہو، کیونکہ جب حکومتی نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوگی تو سپریم کورٹ میں ان کی حمایت میں بہت سے جج موجود ہوں اور فیصلہ ان کے حق میں ہو جائے اور حکومتی نظر ثانی اپیل خارج ہو جائے۔ تو ناظرین، ستمبر تک سپریم کورٹ میں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تمام حمایتی جج ریٹائر ہو چکے ہوں گے۔ ناظرین، جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ میں اپنے دبنگ فیصلوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ ان کے فیصلے بولتے ہیں۔ کرپشن، لوٹ مار، چوری چکاری سے ان کو سخت نفرت ہے۔ اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ میں نہ آئیں، بلکہ ان کی جگہ ان کی پسند کا کوئی جج سپریم کورٹ آ جائے، لیکن ان کو مایوسی ہوئی، ان کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ میں حکومتی نظر ثانی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوگی
تو جسٹس عائشہ ملک ان کے خلاف ٹھوک کر فیصلہ لکھیں گی، کیونکہ جسٹس عائشہ ملک بکنے والی خاتون ہرگز نہیں ہیں۔ تو اس لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان دنوں بہت ہی پریشان اور غصے میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کے غصے اور پریشانی کی مین بڑی وجہ یہی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اس کو ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیا کریں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔